اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعال کے سوا کوئی فعال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لوگوں نے مختلف مہینوں کے ساتھ مختلف باتیں وابستہ کر رکھی ہیں. سفر کے بارے میں ہمارے ہاں عام طور پر یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ پہلے 13 دن زیادہ سخت ہیں، اور اگر اس میں سے کسی سے کوئی غلط کام ہو جائے تو پھر سارا سال ہی ہوتا رہتا. ان کو کیا کہا جائے؟ یہ کس قسم کی توہمات، یہ شگون کی قسم میں آتی ہے. ان کا حیثیت کیا ہوگی اسلام میں؟ حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، مسنون ہے، یا پھر شرک ہے، یا بدعت ہے؟ کیا نام کیا دیں گے آپ اس کو؟ اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر ہم کسی مہینے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، یا کسی وقت کے ہاتھ میں، یا کسی انسان کے ہاتھ میں، تو پھر وہ کیا ہوا؟ اس کو ہم نے شریک کر لیا، تو یہ ایک لحاظ سے شرک بھی بنتا ہے. اس کے بارے میں چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان، رات اور دن اور ہر چیز کا خالق ہے. رات، دن اور ماہ و سال کے مجموعے کا نام زمانہ ہے، اور زمانے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اس کو برا نہ کہو. نہ تو بذات خود کوئی مہینہ اور سال برا ہے، اور نہ کوئی دن اور نہ کوئی زمانہ، کوئی منحوس نہیں، بلکہ برائی کرنے والے خود برے ہیں. جاہلیت کے لوگ اپنے اعتقاد کی وجہ سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. یہ اعتقاد کہاں سے آیا؟ اسلام سے نہیں بلکہ جاہلیت سے، اور اسے خیر و برکت سے خالی سمجھتے تھے. اس مہینے میں جنگ و جدل کرتے، مکانوں کو خالی کر کے چلے جاتے، آپس میں لوٹ مار کرتے. تو ان کی اس بدعملی کی وجہ سے ان کے خیال کے مطابق یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہو گیا. ظاہر ہے جہاں جنگ ہو وہاں خیر تو نہیں ہوگی اس میں. لیکن دراصل سفر برا نہیں، نہ منحوس ہے. جیسا کہ بعض موجودہ زمانے کے مسلمان ہونے کے باوجود بھی جاہلیت کی پیروکاری میں اس کو منحوس سمجھتے ہیں. اس میں شادی بیاہ کو برا سمجھتے ہیں، خصوصاً 13 دن تو بہت ہی منحوس سمجھتے ہیں. اچھا، اب نحوست کا یا وقت اور دن کی نحوست کے بارے میں قرآن میں کیا تصور ہے؟ قرآن نے کن دنوں کو منحوس قرار دیا؟ جن دنوں میں قوموں پر عذاب آیا. تو وہ دن منحوس نہیں تھے، بلکہ وہ عمل ایسے تھے کہ جنہوں نے بدبختی کو دعوت دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. معنی کیا ہے اس آیت کا؟ کہ ہر انسان کی بدشگونی، ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں لٹک رہی ہے. قسمت کا تعلق کسی خاص مہینے سے نہیں، نحوست کا تعلق کسی مہینے سے نہیں، نحوست کا تعلق تمہارے اپنے اعمال سے ہے. تم خود لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جنگ و جدل کرتے ہو، تب تمہارے گھر خالی ہوتے ہیں، تب تمہاری عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، تب تمہارے بچے کٹتے مرتے ہیں. تم کہتے ہو یہ مہینہ خرابی کرتا ہے، یہ تو تم خود ہو جو کرنے والے ہو. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی قسمت اس کے اپنے گلے میں لٹک رہی ہے، جو اس کے اعمال کی شکل میں اس کے سامنے آتی ہے. اس میں کسی مہینے کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے. بہرحال ان کا اعتقاد کیا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ خیر و برکت سے خالی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ خیر و برکت سے خالی کہتے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور شگون بھی لیتے. عربوں کے ہاں بہت سے توہمات تھے. مثلا یہ جو طائر کا لفظ توہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کے ہاں کیا تھا کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے یا جانور بھگاتے. اگر تو بھگاتے ہوئے یا اڑاتے ہوئے وہ دائیں طرف جاتا تو کہتے کہ یہ کام اچھا ہے، کر لینا چاہیے. اور اگر وہ بائیں طرف جاتا تو کام روک دیتے، یہ کام ہمارے حق میں ٹھیک. جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں نا، تو وہ استخارہ کس سے کرتے تھے؟ پرندے اڑا کے کرتے تھے. توہم کی ایک قسم تھی. حالانکہ پرندے بیچارے کے ہاتھ میں تو نہ کسی کی قسمت ہے اور نہ ہی اچھا برا ہے. اسی طرح اگر
گھر سے نکلتے اور خاص جانور مثلا بلی رستے میں آ جاتی واپس آ جاتے کہ بلی رستے میں آ گئی کام نہیں ہونا. ہمارے یہاں تو کالی بلی ہے نا, تو ان کے یہاں شاید کالی تو نہیں تھی, ہر بلی تھی. اسی طرح اگر کوئی کوا بول پڑتا تو اس کو بھی اپنے لیے منحوس قرار دیتے. کوے کی آواز کو نہیں اچھا سمجھتے, کوے کی آواز کان میں پڑ گئی ہے اب تو آج کا دن نہیں اچھا گزرے گا, آج سویرے سویرے فلاں میرے منہ لگ گیا ہے, آج کا دن ضرور کوئی خرابی ہوگی. اس قسم کے توہمات ان اہل عرب کے ہاں بہت سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان توہمات کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا اور کیا بتایا کہ کسی بھی انسان کی بدقسمتی کے اسباب خود اس کے اپنے اعمال میں ہیں, اس کے اندر ہیں, کسی طوطے چڑیا بلی میں نہیں ہے. کسی بلی کے ہاتھ میں, کسی کوے کے ہاتھ میں, کسی طوطے کے ہاتھ میں کسی کی قسمت نہیں ہے. کسی پرندے کے اڑنے یا کسی جانور کے بھاگنے سے کچھ بھی تم صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ محض اتفاق ہے کہ وہ کدھر کو گیا. بعض اوقات ہوا کا رخ ہو سکتا ہے, بعض اوقات اڑانے کا اینگل ایسا ہو سکتا ہے. لہذا ان چیزوں سے تم توہمات سے اپنی قسمت منسوب نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رجعت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک, جو کسی چیز سے بدفالی پکڑ کے اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا. یعنی مثلا کوئی بلی دیکھ کے واپس آ گیا, اپنا کام چھوڑ دیا اس نے, تو اس نے شرک کیا, کیونکہ بلی کوئی قسمت بنا یا بگاڑ نہیں سکتی. بلی کے گزرنے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا. اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ نقصان بلی کی چال میں ہے یا بلی گزرنے میں ہے تو یہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان سب اس کے ہاتھ میں ہے, کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا شخص پھر کیا کفارہ دے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے مگر شرک معاف نہیں ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر ایسا کرنا شرک ہے تو شرک سے پھر کیسے ہم جان چھڑائیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص یوں کہے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ثم یمضی لحاجتہ, اے اللہ تیری فال کے بغیر اور کوئی فال نہیں. یعنی اصل بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے, تیری بھلائی کے بغیر کوئی اور بھلائی نہیں, تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں. یہ الفاظ کہہ کہ اپنے کام کو چلا جائے, یہ اس کا کفارہ ہے. یعنی وہ کام کر لے جس سے رکا تھا, اور جو توہمات ہیں ان سے خود کو نکالیں, کیونکہ ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کام سے رک جاتا ہے, انسان کے ارادے متزلزل ہو جاتے ہیں, انسان کے اندر سے ڈٹرمنیشن ختم ہو جاتی, یقین اور ول پاور کم ہو جاتی. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا بے حد ضروری. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے توہمات, بدشگونیوں اور ایسے گمان سے بچائے اور شرک سے بچائے کہ جو انسان کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نجومی کے پاس جانے کا جو طریقہ ہے, یہ لوگ نجومیوں سے قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفالی ایک شرک ہے. یعنی بری فال لینا کسی چیز سے یا کسی چیز کو اپنے حق میں منحوس سمجھنا, یہ ایک شرک ہے. اس کو 3 مرتبہ فرمایا. اور ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم میں ایسا کوئی نہیں جس کو خیال نہ آتا ہو کہ ہائے یہ ہو گیا تو اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. یعنی وہم تو ہر ایک کو آتا ہے, یعنی شیطان ہر ایک کو خوف دلاتا ہے. مثلا عام طور پہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کس طرح طرح کے توہمات ہیں. مثال کے طور پر کسی بچی کی شادی کے موقع پر اگر خدا نہ خواستہ گھر کا کوئی بزرگ فوت ہو جس کی موت کا دن پہلے سے لکھا ہوا تھا, اب وہ لڑکی خاندان والوں کے لیے منحوس قرار پاتی. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں. مثلا کسی شادی پر عموماً کسی بیوہ کو یا ایسی عورت جس کے بچے مر جائیں اس کو شریک نہیں ہونے دیتے کہ یہ نعوذ باللہ منحوس ہے, اس کے آنے سے یہ جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا. کسی انسان کے اندر نحوست نہیں, نحوست باہر نہیں ہوتی, نحوست اپنے اندر ہوتی ہے. اللہ نے اگر ہمارے حق میں کچھ لکھ رکھا ہے تو وہ کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا, اور اگر وہ ٹال دے تو کوئی اس کو ہمارے حق میں نقصان دہ کر نہیں سکتا.
پھر اسی طرح اس کا علاج کیا ہے؟ توکل، اللہ پہ بھروسہ. ابن مسعود کہتے ہیں کہ خیال تو آتے ہی ہیں، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو انسان فوراً سوچتا ہے کہ فلاں نے کیا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں میرے گھر میں آج آیا تھا، اس کا منحوس قدم پڑا تھا تو اس وجہ سے یہ میرا نقصان ہوا. تو یہ صرف وہم ہے، توہم ہے، سپرسٹیشنز میں سے ہے. اس کا علاج کیا؟ اللہ پہ بھروسہ اور توکل. کیونکہ انسان اس طرح کمزور ہو جاتا ہے اپنے روزمرہ کے کاموں میں، لین دین میں، اور بہت سی چیزوں میں رکاوٹیں پڑ جاتی. بہت سے کام اگر انسان ہر روز کسی ایک سبب سے ایک کام روک دے، آج یہ نہیں کرنا کیونکہ آج فلاں بول پڑا، آج یہ نہیں کرنا کیونکہ فلاں گر پڑا، اور تو انسان پھر کام کرے گا کب؟ مثلاً اگر آپ ساری بارات لے کے شادی کے لیے نکل رہے ہیں اور آگے سے کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو اب کیا شادی روک دیں گے؟ سب جن کو اکٹھا کیا ان کو گھروں میں بھجوا دیں گے اور دلہن وہاں انتظار کرتی بیٹھی رہے گی، اگر اس بات کو سچائی سمجھ لیا جائے. اور بلی پتہ نہیں کس شومیہ قسمت سے کہاں سے وہ گزر رہی تھی اپنے کس رزق کی تلاش میں. تو کس نے بتایا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں، صرف لوگوں کی باتیں ہیں، صرف لوگوں کے خیالات ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے نہ کہیں قرآن میں کچھ فرمایا گیا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ ہے، اور اپنی زندگی کو ہم نے محض انجانے اور بے حقیقت خوف کی وجہ سے مشکل بنا لیا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے دیکھا ہے ان کتاب والوں کو کہ یہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. یہ جبت کیا چیز ہے؟ جبت کہتے ہیں بے اصل، بے حقیقت، بے فائدہ چیز کو، اور اسلام کی زبان میں کہانت، فال لینا، ٹونے ٹوٹ کے، بدشگونی، وہمی باتیں، وہمی خیال، سپرسٹیشنز، ان کو جبت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دیکھا یہ پیپل آف دا بک، یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ کتاب والے جن کے پاس اللہ کی کتاب شریعت موجود ہے، ان کا حال دیکھو کہ یہ جبت پر ایمان لائے ہوئے ہیں، بے حقیقت باتوں کو مانتے ہیں، ان کی عقل کہاں گئی ہے. اور پھر وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہی زیادہ سیدھے رستے پر ہیں. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے. یعنی جو بے حقیقت چیزوں پر ایمان رکھیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں. وَمَن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو اس کے لیے تو ہرگز تم کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے. یعنی اگر اللہ کی رحمت سے کوئی دور ہو جائے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ پھر اس انسان کی کوئی خیر کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے کے نام سے، کنکری پھینک کے، لکیر کھینچ کے، پرندہ اڑا کے، فال لینا، سب جبت میں شامل ہے. یہ سب بے حقیقت باتیں ہیں. یعنی جو فال اور زائچے وغیرہ بناتے ہیں ان کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح جادو، کہانت، فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، یہ سب چیزیں اسلام میں ممنوع ہیں اور انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہیں. سحر یا جادو کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جادو کیا اس نے گویا کفر کیا، یعنی ایمان کا دشمن ہے جادو. اور اسی طرح آپ نے کچھ پڑھ کے دھاگے پہ گرہ لگانے کو جادو کی قسم قرار دیا، کیونکہ بعض اوقات کسی کے پاس نہیں جاتے، لوگ خود ہی بیٹھ کے اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرض کا لگ جانا، یعنی یہ وہم کرنا کہ مجھے فلاں سے لگی ہے، الو سے بدشگونی لینا، بیڈ اومن، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مرض لگ جانا یعنی کسی سے اچھوت کا یہ سمجھنا کہ اسی سے لگا ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اور بھوت پریت پر یقین کرنا، یہ سب خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی پریاں اور بھوت نام کی کوئی چیز نہیں. جن ہیں، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، لیکن جنوں کے علاوہ پریوں کا تصور اور بھوتوں کا تصور، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں. حضرت بریدہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیتے تھے.
کسی بھی چیز سے برا شگون نہیں لیتے تھے کہ یہ دن میرے لیے برا ہے، یا یہ تاریخ بری ہے، یا یہ انسان برا ہے، یا یہ کوئی خاص کھانا یا کوئی جانور، کوئی بھی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے برا شگون نہیں لیا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فال گیری کا ذکر کیا گیا کہ لوگ اس طرح فال لیتے ہیں. آپ نے فرمایا ان میں سے سب سے اچھی چیز تو نیک فال ہے. یعنی اگر آپ کسی کو بابرکت سمجھے، کسی مہینے کو یا دن کو یا کسی انسان کو یا کسی مجلس کو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس منحوس سمجھنے لگے کسی کو تو یہ درست نہیں. اور بدفالی کسی مسلمان کو کام سے نہ روکے. خاص طور پہ آپ نے فرمایا بدفالی کسی کو کام سے نہ روکے، کام سے نہیں رکنا. جو ارادہ کر لیا، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو اور وہم و توہمات سے نکل آؤ. بس جب تم میں سے کوئی کسی چیز کو ناگوار دیکھے تو یہ دعا پڑھے. یعنی اگر سمجھے دل میں خوف آئے یا خیال آئے کہ فلاں چیز کی وجہ سے پتہ نہیں اب یہ ہوتا ہے یا نہیں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک. کیا معنی اس کا؟ یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں پہنچاتا، تیرے سوا کوئی برائیاں نہیں ٹالتا، اور برائیوں سے بچنا اور نیکی کرنے کی قوت سے بہرہ ور ہونا تیری ہی توفیق سے ممکن ہے. یعنی اور کوئی نہیں کہ جو ہمیں بھلائی یا برائی سے دوچار کر سکے. اس کے بارے میں بھی صحیح مسلم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس پہ پھر یقین بھی کر لیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوگی. یعنی عبادات اس کی قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنا ایمان خراب کیا. کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. کیونکہ جب انسان کسی سے پوچھتا ہے وہ اوٹ پٹانگ کچھ بتا دیتا ہے، انسان اس پہ خوف کھانے لگتا ہے، اور جیسے انسان سوچتا ہے پھر چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی. عام طور پر لوگوں کی باتوں اور سوچوں کا انسان پر بہت اثر ہوتا ہے. اور اگر ایک ہی بات 2-4 لوگ کہہ دیں، مثلا اگر 2-3 لوگ آپ سے دن میں کہہ دیں کہ آپ پیلی لگ رہی ہیں، خیر تو ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرا، تو آپ واقعی شیشہ دیکھیں گے جا کے کہ واقعی مجھے کچھ ہے، میرا خیال ہے کہ آج کچھ ہونے والا ہے، کوئی طبیعت میری واقعی خراب ہو رہی. کیونکہ عام طور پہ ہم لوگوں کی باتوں سے بہت اثر قبول کرتے ہیں. اب یہ جتنی بھی توہمات ہیں، مثلا آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ دائیں آنکھ پھڑ کے تو مصیبت آتی ہے، نعوذ باللہ، ہتھیلی میں خارش ہو تو پیسے ملتے ہیں، رات کو جھاڑو دیں تو رزق چلا جاتا ہے، منڈیر پہ کوا بولے تو مہمان آ جاتا ہے، جوتے پہ جوتا ہے سفر ہوتا ہے، اور 1001 مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جو توہمات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، اور اس سے خود بخود نتیجے نکال لیتے. اگر کوئی پوچھے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہاتھ پہ ہتھیلی پہ خارش سے ایسا ہوتا ہے، پیسہ ملتا ہے، یہ سب ہمارے اپنے فتوے ہیں اور یہ جھوٹی باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں ہاں تم سچ کہتے ہو، واقعی ایسے ہے، تو گویا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس سے اس نے انکار کر دیا. طبرانی کی روایت ہے کہ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس اس لیے گیا کہ غیب معلوم کرے، پھر اس سے کوئی بات پوچھ لی تو 40 راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی ہے. اور اگر اس نے نجومی کی بات کی تصدیق بھی کر دی تو اس نے کفر کیا. اس لیے ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ باتیں سچ ہوں گی یا جھوٹ ہوں گی. بعض اوقات قیافے اور اندازے درست بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کی خاطر کسی کو وہ علم دے بھی دیتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.